الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی. نقوی صاحب، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر بڑی ہنگامہ خیز ڈیولپمنٹس جاری ہیں، لیکن وہ منظرنامہ جو سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے وہ ہے معاشی منظرنامہ. ہمیں اگست کے مہینے میں آئی ایم ایف سے نئی قسط ملنا تھی، وہ کیوں نہیں مل رہی؟ کیا معاشی محاذ پر کوئی بڑی خوشخبری بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ خوشخبری تو فی الوقت وہی ہے اور اسی کو سیلیبریٹ کرتے رہیں جب تک کوئی اگلی خوشخبری نہیں آتی. جو ارشد ندیم نے بھالا پھینکا تھا 92.97 میٹر، جی اور ہم روز صبح اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر ڈھونڈیں، کوئی فیل گڈ بندے کو اپنی انرجی کو بوسٹ کرنے کے لیے، مورال کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ ملک تو ہمارا ہے نا. جی تو بدقسمتی سے فی الوقت اچھی خبریں نہیں ہیں. صحیح. وضاحت آئی ہے. پہلے تو وضاحت کے اوپر بات کر لیں گے. جو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے دی ہے کہ کیوں نہیں ہوا اگست میں، کب تک ممکن ہے، اینڈ لیٹس ہوپ، امید کریں کہ یہ ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے قرض پروگرام کی منظوری ہے نا، ہمارا سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہوا، جی وہ قرض پروگرام کی منظوری مسائل کا حل نہیں ہے. مشکلات کا انبار تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور فائنینشیل ٹائمز دنیا کا موقر ترین جریدہ ہے، یا موقر ترین جریدوں میں سے ایک ہے جو اکانومی کے معاملات پر رپورٹ کرتے ہیں. صحیح. میں نے اس کا ایک آرٹیکل میں آپ کو اس میں ویڈیو میں سناؤں گا بھی. وہ بڑا پریشان کن ہے، اور ایک پاسبل ایکسپلینیشن اس میں ہم ہر شخص کے ذہن میں سوال تھا کہ وہ اپریل کے مہینے میں کہا تھا کہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور اتنے ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی، اتنے ارب کی ہوگی. وہ ممکنہ وجہ جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں موجود ہے. صحیح. اور یہ ایک بری خبر ہے پاکستان کے لیے کہ اب آپ کو کون سے چیلنجز فیس کرنے ہوں گے. دیکھیں، ہم نے گزشتہ دور حکومت میں نگران سے بھی پہلے والے میں سنا تھا کہ 100 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آئے کی جا رہی ہے، یا 75 ارب ڈالر کی، اور اس میں 5 سال کے پیریڈ میں یہ پیسہ آئے گا. صحیح. لیکن آئی ایم ایف کا جو قرض پروگرام ہے وہ تو پاکستان کی معاشی مشکلات نہیں دور کر سکتا نا. لیکن آپ اس ڈسپلن میں، اس پلیٹ فارم کے اوپر آ جاتے ہیں اس صورت میں کہ جہاں سے آپ اچھے سرمایہ کاری جو ہے وہ پل آف کر سکیں. لیکن یہ کتنا مشکل ہونے جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ لگا لیں گے، جو میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا کہ کیا بڑی تبدیلی اور بری تبدیلی سعودی عرب میں آ رہی ہے، اور ایک بڑی میرا خیال ہے کہ چیلنجنگ سچویشن ہوگی. اور اگر اس سچویشن میں بھی یہ حکومت یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کچھ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ توجہ اور فوکس تھا سعودی عرب پہ، جی کہ سعودی عرب سے جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ امید تھی کہ لگ بھگ 25 ارب ڈالر جو ہے وہ مل جائے گا، اور اس میں سے 10 ارب ڈالر تو ایسا ہوگا جو ہم ان کو شاید واپس بھی نہیں کریں گے، یا فی الوقت واپس نہیں کریں گے. کچھ اس قسم کا لانگ ٹرم. اس قسم کے معاملات چل رہے تھے. پہلے وزیر خزانہ کا بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے، امید ہے، ابھی انہوں نے یقین نہیں کہا، انہوں نے کہا امید ہے ستمبر کے اجلاس میں پاکستان کا کیس آ جائے گا. پاکستان جو ان کا ایجنڈا جاری ہوا ہے آئی ایم ایف کا، اس میں بورڈ اجلاس میں پاکستان شامل نہیں ہے. محمد اورنگزیب نے کہا کہ امید ہے ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کا کیس آ جائے گا. وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس جو ہے اس کو بریفنگ دے رہے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. امید ہے کہ ستمبر میں ہونے والی آئی ایم ایف کے بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس آ جائے گا. آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں. اکتوبر سے پہلے ڈپازٹ پروٹیکشن ترمیمی بل منظور کیا جانا ضروری ہے. کمیٹی کی تجویز پر اس بل کو آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کر دیں گے. تو یہ تو دیکھیں ہو جائے گا. جتنے شرائط تھیں آئی ایم ایف کی ساری مان لی ہیں. بلوں میں اضافہ، گیس کے ٹیرف میں، بجلی کے ٹیرف میں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کو بڑھانے کے حوالے سے، ٹیکسز، وہ جو چیز پاسبلی کرنی تھی وہ کر دی. آپ کے دو ہی معاملات، یا تو یہ پاسبلی رہ گیا، یا پھر وہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی گارنٹیز جو ہیں وہ آپ کو چاہیے تھی. لیکن یہاں سے سچویشن شروع ہوگی. آئی ایم ایف کا پروگرام تو پاکستان کو مل جائے گا. اب آپ کے پاس چیلنج یہ ہے کہ آپ نے پیسے لے کے آنے، اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ایبرائزڈ ورژن ہے، یعنی اس کا جو مین آرٹیکل ہے. فائنینشیل ٹائمز نے آرٹیکل چھاپا اور اس
کی دو ہیڈ لائنز ہیں, ایک مین آرٹیکل کی ہے, ایک ایبرائزڈ ورژن کی ہے. از سعودی اریبیاز اسپینڈنگ اسپری اوور, کہ وہ جو پیسے لٹانے کا کام کر رہا تھا نا سعودی عرب, کیا وہ ختم ہونے جا رہا ہے یا وہ ختم ہو گیا؟ اس میں اس آرٹیکل میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں. سعودی ویلتھ فنڈز ایزی منی ایرا کمز ٹو این اینڈ. یعنی انہوں نے تو باقاعدہ اس آرٹیکل میں اعلان کر دیا ہے کہ جو سعودی عرب کا وہ دور تھا جس میں سعودی ویلفیئر فنڈ, وہ ویلتھ فنڈ جو ہے جی, یا جس کو آپ جو ہمارے لیے جہاں پہ- ویلفیئر فنڈ ہی تھا, جو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ $925 ارب کا ہے. 925 ارب, $925 ارب پیٹرو ڈالر ہے. کنویں چل رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, پیسے لگائے جا رہے ہیں, بانٹے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بڑی مالا مال ہے تیل کی دولت سے, اور پھر اتنا ان کے اوپر کرم ہوا ہے کہ پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ پیسہ اسپینڈ کہاں کرنا ہے, اس کے لیے یہ آرٹیکل اس میں انہوں نے کہا کہ جو پیس ہے اسپینڈنگ کی اور ڈیل میکنگ کی, جیسے ہی محمد بن سلمان آئے سعودی عرب کے اقتدار انہوں نے سنبھالا, تو دنیا بھر کے جو فائنینسرز تھے اور ڈیل میکرز تھے نا, انہیں بڑی کشش محسوس ہوئی. انہیں ایک مقناطیسی جو ہے وہ حصار کا سامنا تھا محمد بن سلمان کی شخصیت میں کہ یار یہ بندہ, اس کا تو ہاتھ بڑا کھلا ہے, پیسے پھینکتا ہے, پیسے لگاتا ہے. اس آرٹیکل میں یہ کہتے ہیں کہ بٹ اٹ واز نیور گوئنگ ٹو بی سسٹینیبل. یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ سسٹینیبل ہو کہ آپ اتنے ارب ڈالر لٹاتے جائیں, گراتے جائیں, لگاتے جائیں اور اس کا کوئی اثر نہ ہو. اور کسی نہ کسی موقع پر کنگڈم کو اس سارے معاملے پر ایک دفعہ بریک لینی ہی تھی, صحیح, رکنا تھا, رک کے سوچنا تھا کہ یار یہ اب ہم نے کتنا اس میں پیسہ جو ہے وہ لگانا ہے. That moment has arrived. اب وہ وقت آ گیا ہے. بینکرز یہ کہہ رہے ہیں, انویسٹمنٹ بینکرز یہ کہہ رہے ہیں, فائنینسرز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جہاں پر سعودی عرب نے اپنا ہاتھ اس معاملے کے اوپر روک لیا ہے. ایز ریاض مینیجز فالنگ oil revenues due to production cuts and softer prices. یہ جو آئل کی قیمتیں اور یہ کم ہوئی ہیں, پھر پروڈکشن کٹ ہوا ہے, اس ساری بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس وقت بڑی فائنینشیل کمٹمنٹس کی جو ایک برڈن ہے محمد بن سلمان پہ, کیونکہ ان کے بڑے ہائیلی ایمبیشیس ڈومیسٹک گولز ہیں. جی, نیوم سٹی ہے, اس کے بعد گیمز, گرین سعودی عربیہ جو گرین انیشیٹو ہے اس کے حوالے سے, پھر جو ساؤتھ ایشین گیمز ہیں اس کے لیے, پھر اس کے بعد فٹ بال کا ورلڈ کپ انہوں نے کروانا ہے 2034 کا. خیر اس آرٹیکل میں مینشن بھی ہے کہ اس کے لیے بھی ان کی بڈ منظور ہو گئی ہے, اور 2034 کا جو فٹ بال دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ فیفا ورلڈ کپ جو ہونا ہے وہ سعودی عرب میں ہونا ہے. تو وہ ان کے جو ایمبیشنز ہیں اس کے لیے پیسہ بہت درکار ہے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے خبریں چلی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس میں اس طریقے سے فائنینسنگ نہیں دے پا رہا جو نیوم سٹی کے لیے تھی. اور اسی طریقے سے جو محمد بن سلمان نے یہ ایم رکھا تھا کہ $100 ارب سالانہ وہ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, اور ہوا کیا کہ ہی مسڈ دا ٹارگیٹ بائی $81 بلین. یعنی کل محمد بن سلمان جس دور میں گیون دی یعنی آپ اس بندے کا سٹیچر سوچ لیں, اپنے ذہن میں رکھ لیں, اس ملک کا سٹیچر, اس کے خزانے, اس کے ذخائر, وہ ساری چیزیں, پھر اس کا انٹرنیشنل پولیٹیکل کلاؤٹ جب آپ ذہن میں رکھیں گے, اگر وہ $100 ارب کا ٹارگٹ رکھ کے $81 ارب سے اس ٹارگٹ کو مس کرتے ہیں, صرف $19 ارب اچیو کرتے ہیں, تو پاکستان کے لیے آپ سوچیں گے کتنی مشکلات ہوں گی سعودی عرب سمیت باقی. اور پھر جب وہ $81 ارب سے اپنا ٹارگٹ مس کر رہے ہیں تو کیا وہ اسی طریقے سے پیسہ لگا پائیں گے؟ لگا سکتے ہیں. اس میں یہ بھی بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. اچھا, مچ آف دی اسپینڈنگ اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ, جو گزشتہ 10 سال میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے آئی ہے, جو $925 ارب کا سوورن ویلتھ فنڈ ہے, محمد بن سلمان اس کو لیڈ کرتے ہیں. سارے کے تمام میگا پروجیکٹس کے لیے پیسے لگانا, نکالنا, اس کی زیادہ تر جو ہے وہ ذمہ داری ان کے پاس ہے. وہ صرف ڈومیسٹک معاملات میں بھی نہیں بلکہ جو اوورسیز معاملات ہیں وہاں پر بھی وہ پیسے لگتے ہیں. لیکن اس سال جو پیس ہے انٹرنیشنل ڈیلز کی وہ کم ہو گئی ہے, سلو ہو گئی ہے.
the focus has instead shifted inwards. کہ وہ جو پیسہ لگانے کا فوکس ہے وہ ڈومیسٹک سعودی عرب کے اپنے اندر لگانا شروع ہو گئے ہیں. جو میسج ہے فنڈ مینیجرز کو اس میں وہ میسج یہ ہے کہ اگر آپ کو مزید کوئی پیسہ چاہیے, نیو منی چاہیے, تو آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہوگا کہ آپ کو وہ رقم ری انویسٹ کرنا پڑے گی کنگڈم میں, صحیح, بجائے اس کے کہ آپ آف شور انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, پروجیکٹس کر رہے ہیں. ملا میں پھر بھی جائیں گے, کتنے ملتے ہیں, یہ اس کا آنسر جو ہے وہ اس آرٹیکل میں ہے. یہ ہمارے مانگنے کے طریقے پر ہے. تو آگے یہ کہتے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ مین دا ورلڈز ٹاپ آئل ایکسپورٹر از گوئنگ ٹو اسٹاپ اسپینڈنگ. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل روکنے جا رہے ہیں, وہ پیسہ خرچ ہی نہیں کریں گے. محمد بن سلمان کے بگ ایمبیشنز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور وہ ایک نئی کمپنیز کا پلیتھرا جو ہے وہ کھول کے بیٹھ گئے ہیں, اور اس میں اب وہ جو جتنا بھی ان کا کیش فلو کا فوکس ہے نا وہ اس طرف شفٹ کر گیا. ریاض آلسو وانٹس ٹو ایکسپینڈ اٹس مائننگ پورٹ فولیو اینڈ ڈیولپ مینوفیکچرنگ, اینڈ دا کنگڈم ہیز اے سیریز آف انٹرنیشنل ایونٹس ٹو پریپیئر فار. کہ آگے جو ایشین ونٹر گیمز آ رہی ہیں 2029 کی, اور آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایشین گیمز ہیں اب تک پوری دنیا میں جو سب سے مہنگا سپورٹس کا ایونٹ ہوا تھا وہ فیفا ورلڈ کپ قطر میں جو ہوا 2022 کا, جی, اس کا بجٹ لگ بھگ $250 ارب کا تھا. جی بالکل ایسی. اور محمد بن سلمان نے 2029 میں ایشین گیمز کے لیے جو بجٹ رکھا ہے وہ 500 ارب, ڈبل اس سے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی بڑی کمٹمنٹس ہیں. پھر آگے 2034 کا یہ کہتے ہیں کہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ آ رہا ہے, اس میں سول بڈر تھا سعودی عرب, آسٹریلیا نے اپنا نام واپس لیا تھا. ہاں واپس لے لیا. بٹ اٹ ڈز مین کہ کم از کم اب کے لیے جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے یا جو سعودی انویسٹمنٹ فنڈ ہے جس کے پاس ایک بڑا ڈانٹنگ ٹاسک تھا کہ فائنینس کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے ڈومیسٹک پروجیکٹس کو, وہ زیادہ اسٹریٹجک ہو جائے گا کہ اس نے اسپینڈنگ کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو پیسہ ان سے لینا ہے, the reality is the state investment funds across the oil rich Gulf are being more selective as they mature and focus on sectors they deem strategic. کہ اب پورے گلف میں جن ممالک کی طرف ہم, یہ صرف سعودی عرب کی بات نہیں ہے, یہ یو اے کی بات بھی ہے, یہ قطر کی بات بھی ہے, کہ وہ جو اب اپنی اسپینڈنگ کر رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, وہ کن ایریاز پہ فوکس کر کے لگا رہے ہیں. اور البتہ ایک بات جو آخری لائن ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ایک سلور لائننگ آپ کو نظر آتی ہے, بٹ آف کورس the PIF strategy can always change on the whims of one man, its chair MBS. ایک شخص ہے جس کی ابرو کے اشارے پر, بس ایسے ہلکا سا وہ اپنی ابرو کو جو ہے وہ اٹھائیں گے اور ان کے اشارے کے اوپر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اب ناؤ گوئنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ خبریں چلی تھیں وہ آ رہے ہیں پاکستان, اور پھر اگر اپریل میں وہ پوسٹ پون ہو گیا تو پھر اس کو ری شیڈیول بھی ہو جانا چاہیے تھا. اگر وہ ری شیڈیول نہیں ہوا ابھی تک, اس کی ایک ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی ظاہر ہے کہ پاکستان آئیں گے تو پاکستان آنے کا مطلب یہی ہوگا نا کہ پھر ان کا ایک انٹرنیشنل امیج بھی ہے محمد بن سلمان کا, جی, آئل پرنس. تو آئل پرنس نے پھر وہ اگر وہ پیسہ بھی نہ لگایا کہ خالی جو ہے وہ بادشاہی مسجد دیکھ کے تو نہیں جانا نا, دورہ کر کے فیصل مسجد دیکھ کے یا یہاں پر کچھ میٹنگز کر کے تو نہیں جانا, پھر کچھ ٹینجیبل بھی ہوگا. تو وہ آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے. ناؤ دی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن, جی, خوشخبری. اس خبر کا مطلب یہ ہے, اور یہ پورے گلف کنگڈم کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ ان کی جو طریقہ کار ہے یا جو ان کی سوچ ہے پیسہ لگانے کے حوالے سے وہ تبدیل ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی ناول, کوئی نئی قسم کی جو ہے وہ کہانی ڈالنی ہوگی ان گلف کنگڈمز کو کہ آپ ہمارے پاس پیسہ لگائیں. ادروائز یہ ایک پرفیکٹ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. یعنی چین اگر پوری دنیا کے میپ کے اوپر آپ انگلی رکھ کر ڈھونڈیں وہ ملک جس کو پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی, پاکستان کی سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کے حالات کے بہتر ہونے میں دلچسپی ہوگی, وہ چین ہے. صحیح, کیونکہ ہم ان کو ٹو اوشن نیشن بناتے ہیں اپنے مقصد سے. ظاہر ہے پاکستان دونوں کا فائدہ ہے. ہاں, پاکستان سٹیبل ہوگا, پاکستان پراسپرس ہوگا تو چین کو فائدہ بھی ہوگا نا. چین ادھر سے آپ کا جو ہے وہ پیسیفک اوشن کو ٹچ کرتا ہے, یہاں سے وہ انڈین اوشن کو ٹچ کرے گا. دو راستے اس کو مل گئے, اس کی ترقی کی پیس جو ہے وہ مینی فولڈ ہو جائے گی.
اور پاکستان کے راستے اسی پیک چلنا ہے. چین کا وزیر یہاں پر آپ کو ہی بیٹھ کر بتاتا ہے, ہاؤس ان آرڈر کرو. لیو جن چاؤ, ہی واز ہیئر کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, آپ اپنے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں, اپنی سیکورٹی سچویشن کو بہتر کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے. تو وہ جن کو اس وقت پوری دنیا رول ماڈل سمجھتی ہے کہ معاشی ترقی کیسے کرنی ہے, فینومینل کیسے کرنی ہے, تو انہوں نے ظاہر ہے کہ آپ کو بادام کھلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بادام ہے, اس میں عقل ہے, یہ کھا لیں, یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹھوکر کھا کے سیکھنا ہے. اس دن کے بعد سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کو جب آپ ڈیفائی کر رہے ہوں گے, نہیں جناب یہ فیصلہ نہیں ماننا, اور یہ جناب ان کو آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے, ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, یہ ٹولہ ہے, یہ کالی بھیڑیں ہیں, آسان نہیں ہونے دیں گے. جب آپ یہ سب کچھ کریں گے, ان کنفرنٹیشن کی ایک فضا بنے گی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کو انویسٹمنٹ نہیں ملنے والی. تو پھر آپ جتنا ان تمام حالات کو دیکھتے ہیں تو جہاں کہیں پر بھی آپ کو یہ بس سنائی دیتی ہے نا کہ کسی قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی پلان ہو رہا ہے یا اس قسم کا, تو دیٹ سٹارٹس میکنگ سینس کہ جب آپ کو یہاں پر کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں وہ طے ہوں گی, تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پھر لا محالہ وہی طریقہ کار ہوگا. البتہ فی الوقت جو ہے وہ نیزہ ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں. وہ جو بھالا جو ہے وہ پھینکا تھا, تو وہ یا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل حکومت جو ہے وہ ان سے بھی لمبی لمبی پھینکتی ہے, اس کو انجوائے کر لیا کریں. اکثر پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا وہ عطا تارڑ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کو بھی اچھے خاصے انعامات جو ہیں وہ ملنے چاہیے, وہ بھی بڑی لمبی لمبی پھینکتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ.